وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ بنی اسرائیل کو جو احکام دیے گئے اور ان سے جن چیزوں پر عہد لیا گیا ان کا بیان ہو رہا ہے اور ان کی عہد شکنی کا ذکر ہو رہا ہے۔ انہیں حکم دیا تھا کہ وہ توحید کو تسلیم کریں، اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں۔ نہ صرف بنو اسرائیل کو بلکہ تمام مخلوق کو یہی حکم ہوا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، یعنی اور تمام رسولوں کو ہم نے یہی حکم دیا کہ وہ اعلان کر دیں کہ قابل عبادت میرے سوا اے میرے بندو اور کوئی نہیں، سب لوگ میری ہی عبادت کیا کریں، یعنی اللہ کی۔ اور فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا دوسرے معبودان باطل سے بچو۔ سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور اللہ کے تمام حقوق میں بڑا حق یہی ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور دوسرے کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ پھر حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق کے بعد حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا بیان ہو رہا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم۔ بندوں کے حقوق میں ماں باپ کا حق چونکہ بہت بڑا ہے، اسی لیے پہلے ان کا حق بیان ہوا۔ اور جگہ ارشاد ہے انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا بھی احسان مان۔ اور جگہ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی آپ کے رب کا ہی فیصلہ ہے کہ اس کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرتے رہو۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا کہ اس کے بعد؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں کس کے ساتھ سلوک اور بھلائی کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ تو پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ، پھر اور قریب والے کے ساتھ، پھر اور قریب والے کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم۔ اس آیت میں ہے لا تعبدون، فرمایا اس لیے کہ اس میں بنسبت لا تعبدو کے مبالغہ زیادہ ہے۔ یہ خبر ہے معنی میں طلب کے۔ بعض لوگوں نے اللہ تعبدو بھی پڑھا ہے۔ ابی ابن کعب اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے بھی یہ مروی ہے کہ وہ لا تعبدو پڑھتے تھے۔ یتیم ان چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں جن کا سرپرست باپ نہ ہو۔ مسکین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنی اور اپنے بال بچوں کی پرورش اور دیگر ضروریات پوری طرح مہیا نہ کر سکتے ہوں۔ اس کی مزید تشریح انشاءاللہ سورہ نساء کی اس معنی کی آیت میں آئے گی۔ پھر فرمایا لوگوں کو اچھی باتیں کہا کرو، یعنی ان کے ساتھ نرم کلامی اور کشادہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا کرو، بھلی باتوں کا حکم دو، برائی سے روکو۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، بردباری، درگزر اور خطاؤں کی معافی کو اپنا شیوا بنا لو، یہی اچھا خلق ہے جسے اختیار کرنا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، نیز مسلم میں بھی ہے، آپ نے فرمایا اچھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائیوں سے ہنستے ہوئے چہرے سے ملاقات ہی کر لیا کرو۔ پس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، پھر لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، پھر اچھی باتیں کہنے کا، پھر بعض اہم چیزوں کا ذکر بھی کر دیا
کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، پھر خبر دی کہ ان لوگوں نے عہد شکنی کی اور عموماً نافرمان بن گئے، مگر تھوڑے سے اپنے وعدے پر قائم رہے۔ اس امت کو بھی یہی حکم دیا گیا، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، قرابت دار پڑوسیوں کے ساتھ، اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ، ساتھ والوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، احسان اور بھلائی کیا کرو۔ یاد رکھو تکبر اور فخر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ الحمدللہ کہ یہ امت بنسبت دوسری امتوں کے ان فرمانوں کے ماننے میں اور ان پر عمل پیرا ہونے میں زیادہ مضبوط ثابت ہوئی۔ اسد ابن وداعہ سے مروی ہے کہ وہ یہودیوں نصرانیوں کو سلام کیا کرتے تھے اور دلیل یہ دیتے تھے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لیکن یہ اثر غریب ہے اور حدیث کے خلاف ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں صاف موجود ہے کہ یہود و نصارہ کو ابتداءً سلام نہ کیا کرو، یعنی انہیں سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اور دوسری روایت میں ہے اگر وہ سلام کر دینے میں پہل کریں تو ان کے جواب میں صرف وعلیکم کہو، واللہ اعلم۔